بھی مختصر وقت کہہ دیا ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. معزز اراکین مجلس، عزیز دوستوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اور اپنا پروگرام پیش کرنے والے عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جب پیدا فرمایا ہے تو اس میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان سب سے زیادہ معزز ہے، اشرف ہے. اور پھر اسی انسان پر بے شمار انعامات فرمائے، اور اس قدر انعامات کی بارش ہوئی کہ کسی ایک نعمت اور کسی ایک انعام کو انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا. انسان خود اپنے اندر غور کرے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ خود کے اندر غور کرے تو اللہ نے آنکھوں کی جو قوت بینائی دی ہے، کانوں کے اندر جو سننے کی طاقت ہے، زبان کے اندر جو بولنے کی قوت ہے، ہاتھ کے اندر چلنے کی جو طاقت ہے، پیر کے اندر جو چلنے کی طاقت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں خود ایک نعمت ہیں. کسی کی آنکھ کی روشنی چلے جائے، کسی کا ہاتھ شل ہو جائے، کوئی پیر سے معذور ہو جائے، کوئی سننے کی نعمت سے محروم ہو جائے، تو ساری دنیا کے بے شمار علاج کرانے کے باوجود بھی اس کو صحیح طریقے سے اس چیز کا حقیقی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا کہ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور انسان کو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی اللہ رب العزت کی عبادت و فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ رب العزت کو خالق اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہی اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک تسلسل بیان فرمایا، اور اخیر میں ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جہاں بھی درود شریف کا لفظ آئے آپ تمام بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کے سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانوں کے سامنے بیان کیا گیا. آپ کی زندگی کا ہر پل انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کا بچپن، آپ کا دودھ پینے کا زمانہ، آپ کے دوستوں احباب کے ساتھ کھیلنے کا زمانہ، آپ کے بڑے ہونے کے بعد اپنے دوستی یاری سے ملنے کا زمانہ، آپ کے بہترین طریقے سے فیصلہ کرنے کا زمانہ، آپ کے شادی بیاہ کے اندر بغیر فضول خرچی سے بچنے کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کا زمانہ، اور نبوت کے ملنے کے بعد پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا زمانہ، دین کی دعوت کے بعد لوگوں کے اندر اخلاق پیش کرنے کا زمانہ. یہ تمام کے تمام زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آئے، اور تمام لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے اندر مال تقسیم کیا کرتے تھے تو اس مال تقسیم کرنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پر فاتح اور ان کے اوپر قابض بن کر جاتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر طریقے کو کر کے بتلا کر دکھلایا، اور اسی چیز کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے آپ کی ذات پاک کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے کہ ان کی طریقے کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق خود کو ڈھالا جائے. میں بات کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں انسانوں پر نازل کیے اور دیے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کسی بھی نعمت کے اتارنے پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا.
ظاہر سی بات ہے ہم کسی کی ذرا سی مدد کر دیں تو سامنے والا فوراً احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے پھر بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مسلمانوں کے پاس بھیجا ہے تو اللہ رب العزت احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ہم نے رسول کو بھیجا تو مومنوں پر ہم نے احسان جتلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے مطابق اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے. آپ یہ سوچئے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، طریقہ ہے. آپ کا طریقہ ہمارا طریقہ، آپ کی راہ پر چلنا ہمارا چلنا، آپ کی بات کو ماننا ہمارا ماننا، آپ کا لباس ہمارا لباس، آپ کا طریقہ ہمارا طریقہ، آپ کی کہنے کے انداز میں، آپ کے لوگوں سے متوجہ ہونے کے انداز میں، آپ کے بڑوں سے ملنے کے انداز میں، چھوٹوں سے ملنے کے انداز میں، یہ تمام کی تمام انداز جو ایک اخلاق کے طریقے پر، سیرت کے طریقے پر لوگوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا. ابھی بچوں نے ایک پروگرام پیش کیا اخلاق کے طور پر. یہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کے اعتبار سے اخلاق پیش کرنے کا بیان کیا گیا تھا کہ اخلاق کس طرح پیش ہوتا ہے، سوسائٹی کس طرح وجود میں آتی ہے اور معاشرہ کس طرح آگے چلتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر محنتوں، توجہات، کوششوں کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بنیادی خوبی کو بیان کر کے احسان جتلایا ہے وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ آل عمران میں مل جائیں گے، سورہ بقرہ میں، اور بھی بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ جگہ جگہ پر ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت نے جس نبی پر احسان جتلایا ہے اس احسان جتلانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو لوگوں کو سکھلاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی اصلاح کرتے ہیں. یعنی بنیادی خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے سامنے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ تعلیم کا میدان بہت اہم میدان ہے، اور اسی اہم میدان کی حقیقت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے کے صرف کہہ کر بتلایا، بلکہ آپ نے عملی طور پر اس کا طریقہ بھی گزارا. چنانچہ اصحاب صفہ اور تمام کے تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہیں، آپ سے تعلیم سیکھ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ تم میں سب سے بہتر شخص ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم بنیادی تعلیم ٹھہری، وہ تعلیم کی جس تعلیم کو دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کی خوبی کے بنا پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسانیت پر احسان جتلایا ہے. یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ خاص موضوع ہے جو ہم تمام لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں بس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے علاوہ لوگوں کے اندر اپنے عقیدے، جو ان کی فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کو درست بنایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی مانگے جانے کے لائق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دراصل وہ تمام بنیاد ہے کہ انسان اپنا عقیدہ اللہ سے کس طرح جوڑ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کے بعد عبادتوں کا طریقہ بتلاتے ہوئے لوگوں کو فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طریقے پہ نماز ادا کرو. کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھو، بنیاد ہے کہ نماز پڑھو، اور نماز کا طریقہ وہ ہوگا جو میرا طریقہ ہوگا.
آپ دیکھ لیجئے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے جائیے اور سیرت کو پڑھتے جائیے اور سیرت کے طالب علم اسٹوڈنٹ بنیے اور پھر دیکھیے کہ سیرت نے کیا کیا چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے معاملات کا ایک باقاعدہ باب بنا دیا، جس کی بنیاد یہ رکھی کہ کسی سے معاملہ کرنا ہو تو دھوکہ دھڑی نہیں ہونا چاہیے۔ من غشہ فلیس منا، بچوں نے بھی اس معاملے کو پڑھ کر سنایا ہے، اس حدیث کو، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی پہلی بنیاد رکھی، پھر فرمایا کہ معاملے کی بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ظلم و ستم، اپنے اندر کی نفرت و عداوت، اپنے اندر کے ہوس کو ختم کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو مان لے، اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ کسی بھائی سے معاملہ ہو تو اسے بھائی کے ساتھ معاملہ کرے، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو محبت و اخلاق سے پیش آئے، وہ اگر تمہارا پڑوسی ہو تو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے، وہ آپ کا بڑا بھائی ہو تو اس کا اکرام کرے، چھوٹا بھائی ہو تو اس پر شفقت کرے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہے احادیث سے ثابت ہے کہ احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقصر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، کہ اے لوگوں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، معاملات کی بنیاد ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے معاملے میں نقصان نہ پہنچاؤ، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا تنافسوا، کسی کو گرانے کی فکر میں نہ ہو کہ اس کو گراؤں گا میں آگے بڑھوں گا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اسی کو علامہ اقبال نے شعر میں عرض کیا ہے، جو بچوں نے بھی کہا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، کہ انسان بھائی بن جائے اور محبت کی زبانی کہنے لگے تو پھر انسان کے اندر آپسی محبت کی، رواداری کی وہ مثال قائم ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے کونوا عباد اللہ اخوانا کے لیے، جب وہ اللہ کے لیے بھائی بنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے معاملات بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اگر تاجر ہے، بزنس مین ہے تو گراہکوں کے ساتھ، گراہک ہے تو بزنس مین کے ساتھ، مدرسے کا بڑے اسکول کا ذمہ دار ہے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹ ہے تو بڑوں کے ساتھ، یہاں تک کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی پارٹ میں انسان اگر کھڑا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہاں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند ہیں، آپ جائیے مکہ کے فتح کے بعد دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا اندازہ اس وقت جب صحابہ ابی طالب میں آپ کو قید کیا اس زمانے کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی ہیں تو آپ اپنی بہن کے استقبال میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں تو فاطمہ بنت رسول اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی ہیں تو بہن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کے وعدے کے لیے تین دن تک آپ ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ تمام خوبیاں، تمام صفات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلا کر دکھلایا ہے، کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہے؟ ہمیں اس کو سوچنا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو نہیں سوچا تو پھر کون سی وہ قوم ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کو بتلائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا طریقہ ہر ایک مسلمان کو اپنانا ہے۔ آپ زبان سے کہہ کر دعوت دے دیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عمل کر کے نہ دکھلائے تو اس دعوت کی خلاف ورزیاں ہوں گی۔ ہمارا کہنا یہ ہو کہ ہم سیرت کے مطابق زندگی گزارے، ہمارا لباس، ہمارا طور طریقہ، ہماری تہذیب، ہماری شائستگی، کھانا پینا، رہنا سہنا، عادت و اطوار ہمارے اسلامی نہ ہو، ہمارا کلچر غیروں کا، مغربیت کا، یورپ کا اور غیر مسلموں والا اطوار پایا جائے تو پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے تھے تو اس وقت کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا،
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل نمونہ تھے. وہ زبان و بیان سے تقریر نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا طور طریقہ، ان کا ملنا جلنا، اس بنا پر ان کو دیکھ کر ایک ایک دن میں 70,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو ہم نے صرف ایک درگاہ کی حیثیت سے سمجھنے لگا، ان کی تعلیمات کو دیکھیے تو ایک ایک دن میں 70,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ پر صرف 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہندوستان میں اسلام ان کے ہاتھ پہ آیا. یہ کیسے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور اس سوچنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کا پورا چلنا پھرنا، جاگنا چلنا، عبادتیں کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مکمل طرز پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انہوں نے عمل کر کے دکھلایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری تاریخ پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی تاریخ پڑھی ہے. بہت ساری صحابیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد وہ عمل کرتی دکھائی دیتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر حکم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اسے عمل کر کے دکھلاتی ہیں. ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن، وہ تمام کی تمام چیزیں اپناتی ہیں. چہرے سے، سر سے دوپٹہ نہ ہٹنا ان کا شیوا بن چکا ہوتا ہے کہ جس وقت اسلام کا حکم آتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے مومن بہنوں، اے مومن عورتوں، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ نبی کی عورتوں لا تخضعن بالقول، اپنی زبان میں، اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کسی ہوس نر انسان کی دل کے اندر ہوس پیدا ہو جائے. آپ یہ تعلیم دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عورتوں کے تعلق سے کس قدر بیان کی گئی. لا تخضعن بالقول، کہ لچک کر بات نہ کی جائے. وقلن قولا معروفا، لیکن لچکنے کے علاوہ سختی سے بھی بات نہ کی جائے بلکہ بہترین انداز میں اپنی بات کو رکھا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے خاص طور پر میری ماؤں بہنوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردے پر اور آپ کے بولنے پر اس طرح کی سیرتوں کو ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے نبی کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کریں گے ہم اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر دین کو نہیں پہنچا سکتے. آج بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا. یہ پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح دین اسلام ہمارے اندر نافذ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم خود کو بھی ڈالیں اور تمام امت مسلمہ کو ڈالیں. یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود اپنائیں گے، ہم اس طریقے کو کریں گے، اور اس طریقے کو جب ہم کریں گے تو پھر ہماری اولادیں ہم کو دیکھ کر یہ کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم موبائل چلائیں اور ہماری اولادیں موبائل نہ چلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں اور ہماری اولاد دھوکہ دینے سے بچے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دشمنی، عداوت رشتہ داروں کے مابین پیدا کریں اور ہمارے اولاد پر اس کا اثر نہ ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جب ہوں گی تو ایسی صورتحال میں بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. ہم یہ تو سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار کتنا بہتر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آواز کہاں تک پہنچتی تھی، آپ کے بال مبارک کس قدر ہوا کرتے تھے، آپ کے کپڑے کس طرح ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نگاہ اٹھاتے تھے تو کتنی اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کی چال کی رفتار کیا ہوا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ہدیہ دیا کرتے تھے تو آپ کا دینے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. ہم یہ سب پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، بھیجی ہوئی شریعت کو بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سے کیا تھی. ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کا حکم ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لا کر دے
جو بتلائے اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے روکے اس سے رکو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک جس قدر پاک صاف و شفاف تھے، آپ کے چہرے مبارکہ سے جس قدر نعمتیں اور انوارات برس رہی تھی، آپ کی زبان سے جس قدر نور کی لڑیاں نکل رہی تھی، آپ کے چال سے جس قدر راہ کی گندگیاں دور ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھوں کے دینے سے غریبوں کی داد رسائی ہو رہی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تعلیمات کو نہ کہ صرف بتلایا، عمل کر کے دکھلایا، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل بلغت، قرآن کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب ہدایت اتاری تھی آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں وہ تمام تر ہدایتیں پہنچا دیے. دین مکمل ہو چکا، اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو چکا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمام لوگوں کے لیے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا جا چکا. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین آپ لے کر آؤ گے ناقابل قبول ہوگا. یہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنے عبادتوں میں، نمازوں میں، روزے میں تو اسلام کو قبول کریں، لیکن ہم اپنے کپڑے پہننے میں، اپنے لباس میں، اپنے ایجوکیشن میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، راستے کی گندگیوں کو صاف کرنے میں ہم دوسروں کا طریقہ اپنائیں، اسلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے. یہ نہیں ہو سکتا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی بعض باتوں کا مانو اور بعض کا انکار کرو، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر چیزیں کر کے دکھلایا. پھر فرمایا هل بلغت، کہ میں نے دین کی دعوت پہنچا دی، دین کا پیغام عام کر دیا، دین کی باتیں لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے جواب میں اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا بلا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دی، آپ نے دین کی بات پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہم نے دین کی باتیں پہنچا دی، جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک دین کی بات پہنچائے. کیا مطلب ہوا کہ دین کی باتیں سیکھے گا تبھی تو پہنچائے گا، دین کی باتوں کو مانے گا تبھی تو پہنچائے گا. لہذا ہم نے دین کی باتوں کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بھی مان لیا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی مان لیا، آپ کے بتائے ہوئے ایجوکیشن سسٹم کو بھی مان لیا، آپ کے بتائے ہوئے تجارتی معاملات کو بھی مان لیا. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم عمل کریں، پریکٹس میں لائیں، پریکٹیکل ہم اس کے سامنے پیش کریں. کیونکہ ہمارے عادات سے، ہمارے عادتوں سے، ہمارے اطوار سے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے، آپ کا طریقہ یہی ہے. اس وقت اب رہ جاتی ہے سیرت پاک کے اس باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں. نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، جن کو پڑھنے آ رہا ہے ان سے سیکھیں، ان سے سنیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے بچوں کی زندگی کو بتائیں، اپنے بھائیوں، دوستوں، احباب اور تمام سوسائٹی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جب سامنے لائیں. اس کی بنا پر ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بنا اور اس کے بغیر ہم آپ کی سیرت کو نہیں مان سکتے. ہم صرف زبانی دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن محبت کے دعوے پر دلیل اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، آپ کی تعلیم پر عمل کریں، خود بھی عمل کرائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنے اور دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر میں خاص طور پر ان بچوں کا جو انہوں نے پیش کیا ہے پروگرام، ماشاءاللہ بہت بہترین پیش کیا. اس پروگرام کو پیش کرنے والے، تیاری کرنے والے اور تیاری کرانے والے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے، ان تمام حضرات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے شان شان بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. مولانا نے کافی استار کے ساتھ اپنی بات رکھی. میں 5 منٹ کے لیے دستخط کروں گا ٹیچر صاحب سے کہ وہ بھی کچھ رہنمائی کریں، اس کے بعد تسلیم کریں گے بچوں کو.